بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ پرا اج دسن لگا ہے کہ عمران خان صاحب نے کدوں باہر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا میں کافی لمبا جڑا اسکرپٹ لکھ لیا تو میں تمہیں دسنا ہے کہ عمران خان صاحب نے باہر آنا بھی ہے کہ نہیں آنا ہے تو کدوں آنا ہے، یہ دسنا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا بڑا اہم نقطہ جو ہے، اعتزاز احسن صاحب نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا تھا، وہ بھی آپ کو میں نے فوری طور پہ بتا دینا کہ جناب عمران خان صاحب کو چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کیا مشورہ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں یہ ٹاکرا شروع کروں، آپ فوری طور پہ جناب اس کو سبسکرائب کر لیں۔ چلو جی شروع کریے۔ دیکھو جی، عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے کب رہا ہونا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتانے لگا ہوں، جتنی بھی میں نے ابھی تک ریسرچ کی ہے، لوگوں سے ڈسکشن کی ہے، دوستوں سے گپیں ماری ہیں، اور کچھ اچھے لوگوں سے، پڑھے لکھے سیاستدانوں سے بات ہوئی ہے۔ اور وہ جناب میرے خیال میں جو میں نے ایک پوائنٹ اپنے ذہن میں بنایا، اس میں یہ ہے کہ ابھی خان صاحب کو آپ بھول جائیں کچھ وقت کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی 9 مئی کی کارروائی بھی چلنی ہے جناب، اور مجھے نہیں لگتا کہ انہیں ابھی فی الحال چھوڑا جائے گا، بس ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ معاملات ہجے پائی جان اور بھی چلنے دیں میرے دوستو، ہجے اتنا آسان کو نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو لطیف کھوسا اور جو دوسرے لوگ ہیں، بیرسٹر گور جیسے، انہوں نے بھی بڑا پہلے کہا تھا کہ چھوٹی تیار ہے خان صاحب، پھر کیا مہینے تیار، پھر کیا اپریل 4 جناب، یہ سب جھوٹ بول دینے، بالکل ان کی باتوں میں نہ آیا کرو، یہ ہمیں بیان جڑتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، دیکھو سچی بات کر رہا ہوں، آپ پلیز خفا نہیں ہونا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عمران خان کا 9 مئی کے حوالے سے کیا ثبوت ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ یہ ابھی وہ تو گرفتار تھے 9 مئی کے جو معاملہ ہوا ہے، اس ٹائم وہ گرفتار تھے، اور وائس چیئرمین صاحب جناب ان پہ بھی مقدمے بن گئے 9 مئی کے، تو جناب وہ اس ٹائم اپنی بیگم تیمارداری کے لیے کراچی میں ہسپتال میں تھے جب یہ واقعہ ہوا، تو جناب وہ ادھر تھے۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی اکسایا، جنہوں نے یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے، انہوں نے کہا بھائی 9 مئی والوں نہیں چھڑنا سی، حکومت نے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی والوں بالکل کوئی سی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے، اس طرح کی باتیں کی، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اچھا، پھر میں آپ کو دوسری جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پرا پھر گرجیا برسیا صوبائی اسمبلی پشاور کھڑے ہو کے انہیں جناب تباہی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا اگر سانوں پیسے نہ ملے تو اسی وفاق سے آگے چڑھ جانا، بس یہ والی گفتگو کر رہے تھے علی امین گنڈا پور صاحب، وفاق سے چڑھائی دی گفتگو کر رہے سن، اور نال ہی انہوں نے جناب ہور ہی بڑا کچھ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سائفر تو بڑھ گیا، سائفر بڑھ گیا ہے، یہ کہا انہوں نے پاجی، اور یہ تقریر کے دوران کہا دیکھو بڑھ گیا نا پاجی۔ یہ انہوں نے میرے خیال میں شیر افضل مروت پرا فی الحال ناراض ہو کے فی الحال دبئی بیٹھا ہے، اور شیر افضل مروت نے جو باتیں کی تھی کافی ساری سچی ہوتی جا رہی ہیں، اور شیر افضل مروت صاحب کا جو ڈائلاگ تھا بڑھ گیا جناب، وہ ادھار لے لیا فی الحال علی امین گنڈا پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، اور انہوں نے جناب بڑھ گیا جو لفظ ہے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا بے دریغ، اور وہ ڈرے نہیں ہیں، شرمائے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوئے۔ اسمبلی فلور تک خواتین بھی ہوتے بیٹھی ہیں سن، اتنے بھی انہوں نے تقریر سے کہتا کہ جی سائفر تو بڑھ گیا، بس یہ دیکھو۔ ہوں میں اس سے زیادہ تبصرہ کوئی نہیں کرنا پائی، باقی اگر آپ لوگوں نے وہ کرنا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ اچھا، دوسرا پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور جلسہ پتہ نہیں اسلام آباد دی حد تک اور خیبر پختونخوا پاس ہی رکھا ہوا فی الحال رجحان، پنجاب کی طرف ابھی تک کوئی کسی قسم کی اناؤنسمنٹ نہیں ہے۔ سر دیکھیں، پنجاب میں پی ٹی آئی کوئی جلسہ نہ کر سکے، کون روک رہے ہیں انہوں؟ ذرا یہ بھی دیکھو، حالانکہ چاہیے کہ پنجاب کی طرف ذرا کرے نا اناؤنس پہلا جلسہ، تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں، وہ خیبر پختونخوا سے لاہور جانا ذرا مشکل ہے، لمبا سفر ہے، اور حکومت بھی ادھروں بی بی دی ہے، مریم بی بی دی، تو انہوں کا جلسہ ہونا بہت مشکل ہے۔ اس واسطے جناب وہ ادھر منہ نہیں کر رہے فی الحال۔ سب تو پہلے انہوں نے کہا جناب اسلام آباد کیپٹل دارالحکومت کول پڑھتا ہے، پشاور قریب پڑھتا ہے، انہوں نے کہا جناب اتنے کریں گے، تو پشاور چ بھراواں سارے سارے پختون بھراواں نے پشاور چ آ کے اتنے بہ جانا ہے جلسے چ، اور وہ ابھی حکومت نے فی الحال ان کو کوئی جگہ ہی کوئی نہیں دی جو وہ مانگ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا، حکومت نے جگہ دی تھی روات میں، انہوں نے کہا جی نعرے نہیں مارنے اور اداروں کے خلاف نہیں بولنا، اور روات میں جگہ دے دی۔ پھر انہوں نے کہا جی اسی کر دے نہیں، پھر یو ٹرن لے لیا، پھر انہوں نے کہا جی ہم پھر دوبارہ سوچا کہ اسی کرنا ہے جلسہ، اور انہوں نے کہا جناب ہمیں فاطمہ جناب پارک دیں، پشاور موٹر وے چوک دیں،
جناب ٹھیک ہے پریڈ گراؤنڈ دیں. انہوں نے کہا اے دیو تو پھر جلسہ کرنا ہے سر. تو فی الحال ابھی تک حکومت کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے اجے تک انہوں نے جڑی درخواست پائی ہوئی ہے استعفا کی کوئی جواب نہیں انہوں نے ملیا. بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا دوسرا میں اپنی طرف سے نہیں باتیں کی خان صاحب نے ابھی نہیں آنا بھول جاؤ, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ عمران خان صاحب کے ہم دیوار چودھری اعتزاز احسن صاحب, چودھری اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے بھی کہا ہوا کئی دفعہ. انہوں نے کہا کہ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں کس بندے کو پی ٹی آئی میں ہونا چاہیے تھا کاش. تو خان صاحب نے کہا کہ اعتزاز احسن کو میں چاہتا تھا کہ پی ٹی آئی میں ہوتے. لیکن اعتزاز احسن صاحب کچھ عرصہ پہلے کافی برسے ہیں گرجے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں. انہوں نے صحیح جناب ہم دیوار ہون دا ہمسایہ ہون دا ہم دیوار ہون دا جناب انہوں نے اچھی طرح حق ادا کیتا ہے. لیکن فی الحال انہوں نے ایک جناب بیان جڑ دیتا ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں. سن کے نا بیان میں بھی پریشان جا ہو گیا. میں کہ یار یہ خان صاحب تو ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور یہ بڑا زبردست بول رہے تھے. لوگ ابھی بھی ان کے حوالے سے فیک سوشل میڈیا پہ چیزیں ڈولی جا رہے ہیں. تو انہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب سے ہمیں کر کے ہاتھ ملاؤ اور آصف علی زرداری صاحب سے ہاتھ ملائیں. اور یہ انہوں نے کہا, اب آپ مانیں گے نہیں, میں نے آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کر لینی چاہیے. وہ بہت سارے دروازے عمران خان صاحب کے لیے کھول سکتے ہیں. یہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کہا جناب. اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران کو جلدی جیل سے باہر آتا ہوا میں نہیں جو دیکھ رہا. دیکھیں بھرا نے پہلے دسیا, چودھری اعتزاز احسن نے ہوں دسیا. انہوں نے کہا جناب میں نہیں دیکھ رہا عمران خان جلدی آئے باہر. چودھری اعتزاز احسن ہم نوالا ہم پیالہ ہم دیوار عمران خان صاحب لاہور زمان پارک میں, ٹھیک ہے سر. اور عمران خان نے اپنے لیے خود رکاوٹیں انہوں نے کہا جی کھڑی کی ہیں. انسان کو نرم مزاج ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ اس سے بات نہیں کرنی, 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 یہ نہیں کہنا چاہیے. اس سے انہوں نے کہا جناب عمران خان صاحب کو نقصان ہوا. یہ اب آپ کو میں اور کیا بتاؤں کہ یہ جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ساری باتیں کی ہیں. اور میں نے آپ کو منوان اس لیے بتائی ہیں کہ تاکہ آپ کو پتا ہو کہ چودھری اعتزاز احسن کیونکہ عمران خان صاحب ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ میں جناب اگر کاش میری پارٹی میں میرے خیال میں ان کو ہونا چاہیے تھا چودھری اعتزاز احسن صاحب. یہ جناب عمران خان صاحب نے خود وش کی تھی, یہ ان کی اپنی وش ہے ذاتی, ٹھیک ہے نا جناب. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو دوسرے معاملات ہیں نا اس میں ایک بندہ ہے جو آج کل جناب بہت زیادہ جن کی نواز شریف صاحب نے تعریف بھی کی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے جناب ڈٹے ہوئے نے. اور وہ جناب نے شاہد خاقان عباسی, انہوں نے کہا جی میرے دور میں اسٹیبلشمنٹ نے دھرنے کروائے, سینٹ الیکشن چوری ہوئے, مگر میں کام کرتا رہا, چپ کر کے توڑ تھلے سٹ کے انہوں نے کہا جناب میں اپنا کام کرتا رہ گیا. گزشتہ 30 سالوں میں صرف پاکستان تحریک انصاف ہی ایک حقیقی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے, باقی جماعتیں بوقت ضرورت بنائی گئی. یہ جناب انہوں نے کیا دیکھا تحریک انصاف والوں نے کیا. ہمارے حکمران میں صلاحیت کی کمی ہے, جب حکومت میں صلاحیت نہ ہو تو اسٹیبلشمنٹ کو موقع مل جاتا ہے. میرے دور میں الیکشن چوری ہوا لیکن میں اپنا کام کرتا رہا. یہ جناب انہوں نے کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ جماعتیں ہی اقتدار میں آتی ہیں لیکن ہم اقتدار چھوڑ کر یہاں آئے ہیں. عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ذاتی نہیں, مقصد اقتدار کا حصول ہے. ایک پاس انہوں نے جناب تقریب کی تھی ہے 30 سالوں میں صرف پاکستان تحریک انصاف ہی ایک حقیقی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے. جناب انہوں نے کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے نا فل ٹائم ٹک صرف سنگھ بظاہر ہیں. اس لیے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا عدلیہ کی سیاست میں حصہ لینے سے ملک کو شدید نقصان پہنچتا ہے. یہ بھی انہوں نے کہا میری سیاسی جماعت کا نام عوام پاکستان ہوگا. داستان انہوں نے پھر میری سیاسی جماعت 3 سے 4 ہفتوں میں قیام اس کا ہو جائے گا, اس کا نام عوام پاکستان ہوگا. پارٹی کے باضابطہ اعلان کے بعد سب کے پاس جائیں گے اور اس میں شمولیت کی دعوت دیں گے. عوام پاکستان جناب عوام پاکستان. شاید خاقان عباسی صاحب, مفتاح اسماعیل اور شاید کھوکر صاحب بھی اس میں شامل ہو جائے. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب, ٹھیک ہے سر. نون لیگ کی موجودہ سیاست سے بالکل میرا کوئی اتفاق نہیں ہے. یہ بھی جناب انہوں نے کہا نواز شریف کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں اور قائم رکھنا چاہتا ہوں. نواز شریف اور میرا سیاسی سفر الگ ہو گیا ہے. یہ
شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا یہ وہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں جن کو جناب وزیر اعظم پاکستان بنوایا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب نے، اور زرداری صاحب نے بھی 2 بندے وزیر اعظم بنائے ہیں، ایک تھے راجہ پرویز اشرف، ایک تھے یوسف رضا گیلانی، وہ آج بھی ان کے ساتھ اسی طرح لائل اسی طرح ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب جناب انہوں نے کہا نہیں، وہ چھٹ کے انہوں نے کہا جی میں گیا، چاہتے ہیں ہماری جماعت میں دیانتدار قسم کے لوگ شامل ہوں، یہ کہہ رہے ہیں جناب۔ الیکشن سے پہلے جماعت بنانے کے لیے دباؤ تھا، دیکھیں دباؤ تھا، ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں چھوڑ آئے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں چھوڑ آئے ہیں، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ بھی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ پی ٹی آئی بھی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر اقتدار میں آئی، ادھروں ہوں ایویں دی گل انہوں نے کرتی، پہلے انہوں نے کہا کہ 30 سال ایک کوئی جماعت ہے جی باقاعدہ پی ٹی آئی، ہوں کہہ رہے ہیں نہیں یہ بھی اتوں آئی۔ جانتا ہوں عمران خان کی کیا صلاحیت ہے، ہمیں کرسی چھوڑ کر ملک کی بات کرنا ہوگی، جمہوری دائروں میں ذاتی اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، وزیر اعظم کے پاس اختیار نہیں تو استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے۔ شہباز شریف نے کہہ رہے ہیں جناب میرے دور میں اسٹیبلشمنٹ نے دھرنے بھی کرائے لیکن پھر بھی میں بااختیار وزیر اعظم رہا، مینوں بنایا سی نواز شریف نے، یہ بھی نال کہہ دیو وزیر اعظم بادشاہ نہیں ہوتا جو اس کے منہ سے نکلے وہ قانون بن جائے۔ بالکل ٹھیک ہے پا جی، جب سے پاکستان بنا سپریم کورٹ نے کس قسم کے فیصلے دیے، ٹھیک ہے انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے کس قسم کے فیصلے دیے، نواز شریف کیس میں سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گیا اور اپنے بیٹے سے 15,000 درہم کی فیس نہ لینے پر مجرم قرار دے کر حکومت ختم کر دی، اور اب 6 سال بعد خیال آیا کہ غلط ہو گیا سی۔ بات ٹھیک ہے، عدالتیں رگڑائی کر رہے ہیں جناب، عدلیہ میں ملک میں سیاست کا حصہ بن جائے تو وہ ترقی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اپنے حلف کی ہی پاسداری کر لیں تو ملک چل پڑے گا، مداخلت کی شکایات ہیں تو شہباز شریف استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، یہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے کہا اور بھی سوشل میڈیا پہ میں نے بہت سارے ٹویٹس اکٹھے کیے تھے، لیکن ٹویٹ یہ جو اپنا ویل آ گئی لمبا ہو رہا ہے اس تو میرے خیال سے نا اج آپ تھوڑا دھیما ہی رکھ رہے ہیں کیونکہ نان سیریس شو ہے بیسیکلی، لیکن گلاں ساریاں سیریس نے، میں ان قریب اوپر لکھنا شروع کر دینا نان سیریس شو، کیونکہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا یار نان سیریس جب بندہ لگ رہا ہے تو ساری باتیں سیریس ہی ہوتی ہیں لیکن انداز آپ کو نان سیریس لگے گا ضرور، تو اس لیے بھرا نو فوری طور تے تسی دو اجازت، اور تسی پھر پی ٹی آئی والے دوست جو ہیں فی الحال چپ کر کے بیٹھن، حاجے بھائی جان تسی 15-20 دن تسی انتظار کرو، اگلی سماعت جو ہوئے گی تو پھر باقی فی الحال سائفر دی خوشیاں تسی منانے رہو، لیکن فی الحال عمران خان صاحب کوئی نہیں جے آ رہے باہر جلدی، یہ تو میں اتداس میں اپنے لوگ نہیں کہہ رہا جناب، انہوں نے ہم دوار ہم نوالا ہم پیالہ چودھری اعزاز حسن نے بھی دس چڑھیا، ٹھیک ہے بھائی، مینوں اجازت دے دیو، اگلے ویلاگ انشاءاللہ چک کے رکھاں گے کام نو آپ انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔